أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں، 8 آیتیں ہیں جو تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. 5 نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دلا رہے ہیں، اور 5 نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد ایمان لانے کی اور شرک سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں. 5 نعمتوں میں 2 نعمتیں گزشتہ مجلس میں، گزشتہ رکوع میں جو ہے بیان کی گئی. فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. زمین میں ٹھکانہ کئی معنوں میں ہے. ایک ٹھکانہ یہ ہے کہ زمین کو مسخر کر دیا، قدم جما دیے، زمین کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا، ایک بہت بڑی نعمت ہے. دوسری نعمت وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی کے، معیشت کے، تمہارے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاب کا، بزنس کا اللہ نے انتظام فرمایا. یہ اللہ نے فرمایا. تیسری نعمت اللہ نے فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور چوتھی نعمت ہے ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. تمہارے چہرے، تمہاری شکلیں ہم نے بنائی ہیں. اور 5ویں بات اللہ نے فرمائی یہاں پر کہ تمہارا جو تقدس ہے، تمہاری جو عزت ہے، عظمت ہے، ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں پیدا کر کے فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جھکایا کہ بھی سجدہ کرو. یہ 5 نعمتیں اللہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، میری وحدانیت کا اقرار کرو، مجھے ناراض نہ کرو، میرا شرک نہ کرو. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار نعمتیں یاد دلا کر اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مضمون کو بڑے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا جو واقعہ جو ہے کئی جگہ ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ حجر میں، لیکن ہر جگہ جو ہے وہ اس کی حکمتیں، اس کی نصیحتیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھیے ایک ہماری نعمت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. ذرا سوچتے ہیں، بڑا آسان جملہ ہے لیکن آدمی غور کرے، اللہ تعالیٰ کرے یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. جو ہماری اصل ہے، ہم نہ بندر سے آئے ہیں، ہم نہ یوں ہی آ گئے ہیں، نہ اتفاق سے ہوا ہے. کیونکہ دنیا جو ہے اس معاملے کو آج تک سلجھا نہیں پائی کہ انسان آیا کہاں سے ہے، اور اس کی عقلیں بھٹکتی ہیں. کوئی کہتا ہے بھئی بندر سے آیا ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہی ہو گیا ہے. قرآن پاک اس کا جواب دے رہا ہے. بے فکر رہو، اطمینان سے رہو، اپنی عزت کو، اپنے مقام کو پہچانو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا.
بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ یعنی باپ کی عزت اصل میں بیٹے کی عزت ہے. اگر کوئی ہم سب کے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. ہاں، قرآن پاک میں اس کو کئی جگہ فرمایا، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور میں نے اپنی روح ان میں پھونکی. خلقت بیدی، اپنی قدرت سے میں نے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے میں نے پیدا کیا. انہیں غور کرنے دیکھو، عام مخلوقات ہیں لیکن ان سب میں تمہیں ہم نے اشرف بنایا، ہم نے افضل بنایا، عزت دی. تمہارا ایک تقدس ہے، تمہارا ایک مقام ہے، ایک مقصد کے لیے ہے. اس مقصد پر لانے کے لیے ذرا سوچو، یہ تم گرے پڑے نہیں ہو کہ یوں ہی ہو گئے اور ہم جو ہے ایک چھوٹی سی مخلوق سے ہم وجود میں آئے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا. پھر دوسری نعمت دیکھیں، ثم صورناکم، ہم نے تمہاری شکل بنائی، ہم نے بنائی ہے. صورناکم، صور یصور، تصویر کہتے ہیں شکل بنانا، تصویر بنانا. جسم اللہ نے بنایا، شکل اللہ نے بنائی، رنگ اللہ نے بنایا. یعنی سوچیں اگر جو ہے سب کی شکلیں ایک ہی ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک، ہم نے تصویر کیسے تصویر بنائی؟ پانی پر بنائی. من ماء مہین، پانی پہ کوئی نہیں، دیوار پہ بنا سکتا ہے، کاغذ پہ شکل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں، پانی پہ شکل بنا رہے یعنی، اور کتنی خوبصورت بنا رہے ہیں. تو کبھی کسی کی شکل کو برا نہیں کہنا چاہیے، کبھی کسی کی جسمانیت کو جو ہے نا عیب نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے بنایا ہے. یعنی ثم صورناکم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا، یہ اس کی حکمت ہے. لہذا جو ہے اگر کوئی بہت ہی طاقتور ہے، وہ جسامت ہے، ہائٹ والا ہے، تو وہ اس پہ فخر نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار نہیں ہے. ہاں، کوئی اگر کسی کا رنگ بہت ہی جو ہے خوبصورت ہے، وہ اس پہ فخر نہ کرے، کیونکہ وہ معیار نہیں ہے. معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک معیار قبولیت کا ایمان، تقوی، اخلاق، اعمال ہے. تو آدمی اسی لیے جو ہے نا، آدمی جو ہے اس کو لے کر فکر نہ کرے بھئی میں جو ہے میرا قد ایسا ہے، میرا یہ ایسا ہے، نہیں. ثم صورنا. ہاں، لقمان حکیم کو کسی نے جو ہے نا، یعنی ان کے رنگ پر، ان کی جسامت پر جو ہے نا انگلی اٹھائی، تو حضرت لقمان حکیم نے کہا اتعیب بہذا او النقش او النقاش، تم جو ہے بنانے والے کو جو ہے بنانے والے کو انگلی اٹھا رہے ہو. اصل میں تصویر پر انگلی اٹھانا بنانے والے پہ انگلی اٹھانا ہے نا. اس لیے جو ہے نا کبھی انسان کی ساری عزتیں، ساری حرمتیں اس پر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میں نے پیدا کیا، میں نے اس کی شکل بنائی. اب جو ہے جائز ہی نہیں ہے کوئی آدمی کسی انسان کی بے حرمتی کرے کسی بھی شکل میں، غیبت کی شکل میں، حقارت کی شکل میں، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے. تیسری بلکہ پانچویں نعمت، کتنی بڑی نعمت دیکھیں، انسان بنایا، شکل اللہ نے بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، انسان کو عطا فرمائی، وہ نعمت علم ہے. اس علم کا اکرام اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے سامنے کرایا. کیسے فرمایا؟ آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت عطا فرما کر فرمایا ہم نے کہا للملائکتی، سارے فرشتوں سے کہا. فرشتوں کے ضمن میں ساری مخلوقات آ گئیں، کیونکہ اس وقت فرشتے جو ہے نا سب سے ٹاپ تھے، اس کے بعد جنات تھے، سب اس میں آ گئے کہ ہم نے سب سے کیا کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سب کے سب کیا کرو؟ سجدہ کرو. اب یہاں سجدہ کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہے سجدہ، اب اس میں مفسرین جو ہے الگ الگ بات فرماتے ہیں، اور یہ بات ہم بارہا قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. آدم کے سامنے سجدہ، کیسے سجدہ؟ کہ آدم کا ادب کرو، آدم کے ساتھ کہ بھئی کہ ان کے سامنے تعظیم بجا لاؤ. ان کی شریعت میں، پچھلی شریعتوں میں یہ سب اس کی اجازت تھی. دوسرا قول مفسرین نے کہا سجدہ تو اللہ کے لیے ہوا ہے لیکن قبلہ آدم تھے. جیسے ہم سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. کرتے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کعبۃ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے.
سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کس رخ کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ بھئی کہ تم اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو قبلہ بناؤ اور سجدہ میرے لیے کرو۔ تیسری بات یہ ہے، چلو مان لے آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کروایا، کیوں؟ کیسے؟ حکم ہے اللہ کا، وہ جیسے چاہے حکم دے سکتا ہے نا۔ تو یہاں پر سجدہ ان کے لیے نہیں، حکم پورا کرنے کے لیے۔ حکم آتا ہے عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، سب چھوڑ دیتے۔ بھئی یہ نماز کیسے چھوڑیں؟ بھئی حکم ہے اللہ کا۔ بھئی مزدلفہ میں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حکم ہے۔ تو اصل تو امر الہی ہے، اصل حکم ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، سب سے کہا کہ سجدہ، فسجدوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، الا ابلیس، مگر ابلیس۔ ابلیس نام ہے، لقب شیطان ہے، مگر اس نے جو ہے نا انکار کر دیا۔ فسجدوا الا ابلیس، کیوں کیا؟ اب یہ ہے لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ شیطان جو ہے نا، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ہدایت القرآن میں بڑی عجیب بات لکھے ہیں۔ عام طور پر شیطان ابلیس کو جو ہے نا فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس فرشتوں کا استاد نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا شاگرد تھا۔ معلم، معلم دو عربی میں لفظ ہیں۔ معلم الملائکہ، فرشتوں کو سکھانے والا۔ اگر معلم پڑھیں لام کے زیر کے ساتھ تو استاد ہو جائے گا۔ وہ اصل میں حضرت نے لکھا ہے کہ معلم نہیں ہے، معلم ہے۔ معلم کے معنی فرشتوں کا سکھلایا ہوا۔ فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے اتنی اس کو جو ہے نالج آ گئی تھی کہ بس وہ بہت بڑا علم اس کے اندر آ گیا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت نے بڑی تحقیقی بات فرمائی کہ معلم فرشتوں میں رہتا تھا وہ، ہاں، عبادتیں بہت کرنے والا۔ لکھا ہے تفسیر میں کہ آسمان کے چپے چپے پر اس نے اپنی عبادت کے جو ہے نا اثرات چھوڑ دیے تھے، اتنا عبادت اس کی۔ اب امتحان آیا، اصل میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ حدیث میں آتا نا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، برسیسا نام تھا، 400 سال اس نے عبادت کی۔ کتنے؟ 1 سال 2 سال نہیں، 400 سال۔ امتحان آیا، اس امتحان میں ناکام ہو کر کفر میں مر گیا۔ قرآن پاک میں ایک اور شخص کا ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بلعم ابن باعورہ، بہت بڑا عبادت کرنے والا۔ اس کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت دے دی تھی، یہاں تک کہ وہ آخر میں اس طرح اس کا انتقال ہوا کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی مثال پیش کی، دیکھو اس کا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے۔ کبھی آدمی اپنی عبادت پر، اپنے عمل پر کیا نہ کرے؟ ناز نہ کرے۔ تو شیطان جو ہے نا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اتنا علم تھا اس کے پاس کہ اسے یہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عہدہ ہے خلافت کا، وہ کسی نہ کسی کو ملنے والا ہے۔ کسے ملنے والا ہے وہ پتہ نہیں تھا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو وہ جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے ملے گا، یعنی کسی چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ کام کرنا، یہ چیز جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں۔ اب جب آیا وقت، بھئی یہ خلافت اللہ نے انتخاب فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے، تو فوراً پلٹ گیا، فوراً بدل گیا۔ بھئی میں تو اس امید کے ساتھ یہ عبادت کر رہا تھا، اور یہاں پر یہ مجھے نہیں ملا تو بس اس کی وجہ سے نہیں ملا، دشمن بن گیا ان کا اور ان کی اولاد کا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، جیسے ہی اس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک، سب چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ شیطان کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اللہ کے علم میں۔ لیکن جب کسی آدمی سے غلطی ہوتی نا تو اسے حق ہے کہ بھئی وہ اپنا ایکسپلین کرے، بھئی میں اس وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ یعنی کبھی کسی سے غلطی ہو جائے نا، ایسا نہیں کہ فوراً اسے جو ہے نا اس پر جو ہے حکم لگا دیا جائے، بھئی آپ سے کیوں ہوا؟ ایک چیز یہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غلطی ہوئی شیطان سے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے بتا رہے ہیں کہ بھئی کہ کیوں کیا اس نے۔ اور دوسری چیز مفسرین نے بڑی عجیب بات یہاں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ کیا وجہ ہے، لیکن اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں یہ وجہ ہمارے پاس نہ آئے، یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک،
کیا وجہ ہے کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ یہ اذ امرتک کا جملہ جو ہے نہیں آگے کی ساری تعویلوں کے دروازے کو بند کر دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے انہیں کیا بولنے والا ہے. میں آگ سے بنا ہوں، انہیں مٹی سے بنائے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ساری اذ امرتک کے معنی ہیں جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. کیا وجہ تھی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ سمجھ رہے نا؟ ساری باتیں بند، اب کوئی تیرے پاس ایکسکیوز ہے ہی نہیں. پھر بھی جو ہے نا اتنی حجت، اللہ اکبر، یہ اصل چیز ہے. آدمی جو ہے نا بے ادب گستاخ کب بنتا ہے؟ اب دیکھو نا، وہ شیطان اللہ تعالیٰ سے اس کا لہجہ دیکھیں بات کرنے کا، اس کا لہجہ دیکھو، پورا اس کا لہجہ اللہ بیان کریں. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین لاقعدن لهم صراطک المستقیم. یہ ساری گفتگو شیطان کی کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے. اس کی بے ادبی، اس کی گستاخی کو اللہ بتا رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں بڑے بڑے پیغمبر یعنی کپ کپاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پیغمبروں کی عظمت کیسے، پیغمبروں کی بندگی کیسی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسے کھڑے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ چیز ہمیں سوچنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات یہاں فرماتے، کیا وجہ ہے کہ شیطان اتنا بے باک ہو گیا جبکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے کتنے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ بات کرتے. ایک بات، اللہ تعالیٰ کے عذابات میں سے ایک بہت بڑا عذاب کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ بندے اور اللہ کے درمیان حجابات ڈال دیتے ہیں، اور وہ حجابات جب آتے ہیں تو بندے کے دل سے اللہ کی عظمت اٹھ جاتی ہے. پھر اس کی زبان سے اللہ کی جو ہے نا، اللہ کے بارے میں گستاخیاں نکل جاتی ہیں، شکایتیں اللہ سے کرنے لگتا ہے، کمپلینٹ اللہ سے کرنے لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بڑی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. شیطان، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ناراض، غضب کا، اللہ تعالیٰ غضب میں آ گئے. بھئی میں حکم دیا، اس نے منع کر دیا. اب جب اس کے اور اللہ کے درمیان حجابات آ گئے، پھر ہوا کیا؟ اب وہ بے باک ہو گیا. اس کو اندازہ نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں، میری بات کس سے ہو رہی ہے. بعض مرتبہ آپ دیکھیں چھوٹے بڑوں کا لحاظ ہی نہیں کرتے، نہ باپ نہ ماں نہ بڑے، کون ہیں، بس بول رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ بھئی کہ وہ چیز حجاب آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا وجہ تھی کہ تو نے سجدہ نہ کیا اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. میرا حکم تھا، سب سے بڑی چیز حکم ہے. تو اس نے پھر بھی دیکھو نا، اب یہ پھر بھی کہہ رہا ہے. اب اس کی جو ہے نا دلائل سنیے، اس کی جو ہے نا سارے غلط دلیلیں دے رہا ہے. انا خیر من، انا خیر من، حالانکہ نون کے بعد الف ہے. نون کے بعد ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا بھی پسند نہیں انا خیر من کہے. حالانکہ اصل میں عربی میں اگر پڑھے تو انا، نون کے بعد الف ہے، اسٹچ انا خیر من. یہ اللہ کو اتنا جملہ یہ پسند نہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا جھٹکا لگا دیے، بس جلدی انا خیر من پڑھو. ہاں لکھنے میں الف ہے، پڑھنے میں الف نہیں ہے. انا خیر من، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جملہ دیکھیے، خلقتنی، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آپ نے مجھے آگ سے، اور ان کو پیدا کیا مٹی سے. شیطان دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار کر رہا ہے، آپ ہی نے پیدا کیا مجھے. انہیں نہیں کیا، میں کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا. لیکن اس کے خالقیت کا یقین دیکھو کہ ایک طرف اللہ کو خالق مان رہا ہے، دوسرا اس کا حکم نہیں مان رہا. جو خالق ہے وہی حاکم ہے، جو خالق ہے وہی مالک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زبان خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کی دلیل اتنی بھونڈی. اسی لیے یہاں پر ایک اور چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر بات کا جواب لوگوں کو، ہر سوال کا جواب دینا نہیں چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں نا، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیے. یہ تو کیا بےہودہ بات کر رہا ہے نہیں.
ہاں، لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ دلیل اتنی بھونڈی ہے، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، میرا مقام اونچا ہے اس کا مقام نیچا ہے۔ کیوں؟ آگ جو ہے نا اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کو پھینکو تو نیچے کی طرف آتی ہے، عقل چلا رہا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر جو خصوصیات رکھے ہیں، مٹی کے اندر جو مزاج ہے وہ آگ میں نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے مٹی میں حدت ہے، شدت ہے، حرارت ہے، تیش ہے، آگ پھیلتی ہے۔ مٹی کے اندر جو ہے حلم ہے، مٹی کے اندر تثبت ہے، جمتی ہے، جماتی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے مٹی پہ کھڑی ہیں دیکھیں، پانی کیسے، مٹی جو ہے نا پانی کو کیسے سنبھالتا ہے۔ مٹی کے اندر کئی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اگر واقعی افضل بنانا ہوتا تو ان کو آگ سے بنا دیتے۔ مٹی کے اندر تواضع ہے، مٹی کے اندر عاجزی انکساری ہے۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ فہبط منہا، بس یہاں سے نکل جا، فہبط منہا، بس نکل جا یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو بڑا بنے یہاں پہ۔ تتکبر، عربی میں یہ جو فعل آتا نا، تکبر یا تکبر، آدمی بڑا نہیں ہے پھر بھی وہ خود سے بڑا بنتا ہے۔ ایک ہے واقعی اللہ نے کسی کو بڑا بنایا، ایک ہے خود ہی بڑا بن گیا، یعنی یہ خود ہی بڑا بن گیا۔ اللہ نے بڑا بنایا آدم علیہ السلام کو اور یہ خود ہی بڑا بن گیا۔ تتکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے بڑا نہیں بنایا، تو خود ہی بڑا بن گیا ہے۔ اور پھر فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، ای فیہا من الجنہ، جنت میں متکبرین کی جگہ نہیں ہے، یہاں تواضع والے ہیں۔ یہاں کون آتے ہیں؟ یہاں پہ یہاں متوازین آتے ہیں، یہاں رہنا ہے تواضع کے ساتھ، تواضع سے رہے گا یہاں آئے گا۔ یہاں تواضع والے رہتے ہیں، یہاں پہ تکبر والوں کو جگہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہو جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھتا۔ یہ حدیث جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحابہ جو ہے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھی چیز استعمال کریں، تو کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اچھے کپڑے پہننا، اچھی چیز استعمال کرنا، یہ اس کا تعلق جو ہے نا کبر سے نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، غمت الحق بطر الحق وغمت الناس۔ آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو آدمی حق بات کو انکار کر دے، حق بات کو دھتکار دے، نہیں یہ بات جو ہے نا میری عزت کے خلاف آ رہی ہے، میری انا کو پڑ رہی ہے، میرے جو ہے نا میری عزت پر آ رہی ہے، میں نہیں مانتا، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ چیز تکبر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑا خطرناک مرض، دو مرض ایسے ہیں جو سب سے پہلے آئے، وہ ایک ہے تکبر، ایک ہے حسد، اور یہ دونوں چیزوں کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ شیطان حسد کیا کہ دیکھیے یہ چیز مجھے مل رہی تھی، ان کو کیوں مل گئی؟ اللہ تعالیٰ خوبی بتا رہے، دیکھو ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کی شکل بنائی، ہم نے ان کو علم دے کر سب کو جھکایا۔ خوبیاں بتا رہے ہیں کس کو؟ آدم علیہ السلام کی خوبیاں ساری مخلوق کو بھی بتائے، شیطان کو بھی بتا رہے، لیکن اس کو صرف اپنی خوبی نظر آئی۔ اتنا سارا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے، توبہ کر لیتا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، بھئی کیوں تو نے میری بات نہیں مانی؟ کیا چیز تھی جو رکاوٹ بنی جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں توبہ۔ حدیث میں در منصور کی ایک روایت ہے، ایک شیطان جو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، تو ذرا اللہ سے کہیے، پوچھئے کہ بھئی کہ میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ یہ شیطان سوال کر رہا ہے، اس کی کوئی توبہ کی شکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میں تو معاف کرنے تیار ہوں، بس اس سے کہو کہ فلاں جگہ آدم علیہ السلام کی قبر ہے، سجدہ کر دے۔ تو کہنے لگے زندگی میں نے نہیں کیا تو مرنے کے بعد کیسے کروں؟ نہیں، بلکہ اور ایک روایت ہے، جب اس کو مارا جائے گا پکڑ کرنا تو وہ اپنی گردن اٹھا کے رکھے گا، گردن جھکائے گا بھی نہیں، گردن جھکائے گا بھی نہیں۔ اس لیے جو ہے نا تکبر بڑا خطرناک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ آدمی ان تتکبر،
ان تتکبرہ کا ترجمہ ہے نا بڑا بن جانا، خود سے بڑا بننا. اسی لیے آدمی کی حفاظت جو ہے نا عمومیت میں ہے، آدمی عام بن کر رہے. ہاں عمومی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خصوصی تھے. جو آدمی جتنا خصوصی ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اتنا عام عمومیت پہ رہے. اس کی خوبی یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اسپیشل تھے، امام الانبیاء، سید الانبیاء بہت. لیکن آپ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ ایک بندے کی طرح کھا رہے ہیں. آپ لوگوں میں اس طرح بیٹھتے کہ پتہ نہیں چلتا کون تھے، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. وہ تو بعد میں جو ہے نا صحابہ نے اس کا نظام بنایا. باہر سے آ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں، پہچان نہیں پاتے. آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے پیچھے پیچھے لوگ چلے، میں آگے چلوں. آپ ایسے جملے پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ بڑے بڑے بات بولیں. اگر کوئی کہہ دیتا زبان سے تو کہتے نہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے. کسی نے کہا ذاک آپ خیر البریہ ہیں، حالانکہ یقین ہے پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البریہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو بھی ایک ایک نعمت دیا ہے. کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں. مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوبیوں سے نوازا. تو ان خوبیوں میں اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ آدمی عموم میں رہے. اسی لیے جماعت کی نماز کا نظام بنایا گیا. جماعت کی نظام کیا ہے؟ بھئی سب کھڑے ہیں. اب ایک ہی صف میں جو ہے ماشاءاللہ مختلف عہدے والے، طبقے والے، مختلف لوگ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے. یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے. تو فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج، اللہ نے کہا نکل جا. انک من الصاغرین، یقیناً تو جو ہے ذلیل ہے. صاغرین، صاغر کسے کہتے ہیں؟ صاغر اسے کہتے ہیں ایک آدمی کو ذلیل کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی خوش ہے اس ذلت میں. اس کو پتا بھی نہیں میں ذلیل ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ تکبر کا نتیجہ ہے. متکبر اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو اس طرح خوش فہمی میں رکھتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا ہوں. بہت ضرورت ہے اس کی جو ہے آدمی اس مرضی کہ یہ روحانیت کو اور ایمانیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے. بہت جو کچھ ہماری روحانیت جو نمازوں سے، اعمال سے، تلاوت سے جو کچھ بنتی ہے نا، یہ بڑا ہی جو ہے نہیں بڑی خطرناک چیز. جس وقت اللہ نے کہا نکل جا ذلیل ہو کر، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ دیکھیے نا ایک اور چیز. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب بات فرماتے ہیں. دعا جو ہے نہیں، دعا جو ہے قبول ہونا، اللہ شیطان دعا کر رہا ہے اللہ سے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیے. دعا کا قبول ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ میں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں. دعا سب کی بھی قبول ہو سکتی ہے، کافر کی بھی قبول ہو سکتی، کس کی بھی قبول ہو سکتی. شیطان کی اللہ نے قبول کیا بارہا. اسی لیے اچھا کسی کی دعا ہو ہی نہیں رہی قبول، مانگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا میں پسندیدہ نہیں ہوں. وہ حکمت ہے کہ کیوں قبول نہیں ہو رہی. تو آدمی ہمیشہ ایک جملہ ذہن میں رکھ لے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت کی کا جو معیار ہے وہ میرے اندر کی تنہائی کا تقوی ہے. بس میں کیسا ہوں، میں کتنا اللہ کو ناراضگی سے بچتا ہوں، میں جو مانگا مل رہا ہے، جو دعا کر رہا ہوں قبول ہو رہی ہے. یہ معیار نہیں ہے. یہاں دیکھیے نا اس نے کہا دعا کر رہا ہے اللہ کے سامنے، کیا کہہ رہا ہے؟ انظرنی، مجھے مہلت دیجئے، مجھے مہلت دیجئے. الی یوم یبعثون، الی وقت معلوم، الی یوم یبعثون. کب تک مہلت دیجئے؟ جب لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اس وقت تک مہلت دیجئے. شیطان کتنا چالاک دیکھو. جب اللہ سے بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے نا نعوذ باللہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ، منافقین کی ایک خصوصیت تھی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے. کب تک؟ 2 سور پھونکے جاتے ہیں. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا، سارے انسان مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. صرف اللہ تعالیٰ، ایک ذات اللہ کی ہے، وہ باقی رہے گی اللہ تعالیٰ. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت ساری مخلوقات کو اللہ اٹھائیں گے. شیطان کیا مانگ رہا ہے؟ مجھے اس وقت تک مہلت دیجیے. پہلے والا نہیں، اس الی یوم یبعثون، جب اٹھائے جائیں گے نا. کیونکہ اگر میں اس وقت تک رہ گیا نا تو پھر میں بچ جاؤں گا.
تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے انک من المنظرین، ہم تیری دعا قبول کرتے ہیں، تجھے مہلت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اس کا تذکرہ ہے الی وقت معلوم، ایک متعین وقت ہے ہمارا، اس وقت تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ اب مہلت جب ملی، اللہ اکبر، اب دیکھو اس کے الفاظ دیکھو، بار یہ چیز سوچنی چاہیے، کیا بے ادبی، کیسی گستاخی، اللہ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے قال فبما، با جو ہے قسم کے لیے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فبما اغویتنی، قسم ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر، آج میں جو دھتکارا جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں، آپ کی وجہ سے۔ کس پہ الزام، کس پہ لگا رہا ہے؟ آدمی جب بگڑتا نا تو بگاڑ کی وجہ دوسروں پہ ڈالتا ہے، خود پہ نہیں ڈالتا، یہ اصول ہے۔ میں آپ کی وجہ سے بگڑا، میں آپ کی وجہ سے بگڑا، میں ایسا نہیں تھا۔ اب یہ فبما اغویتنی، آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ ارے بھئی آپ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سجدہ کر لے، حکم پورا کر لے۔ فبما اغویتنی، اب میرا کام کیا ہے معلوم؟ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کے لیے، تیرے ان بندوں کے لیے سیدھے راستے پر۔ ہاں، یعنی بولتے ہیں رکاوٹ بننا جو ہے نا، یہ شیطانی خصلت ہے۔ آدمی کبھی کسی خیر کے لیے رکاوٹ نہ بنے، ہٹ جائے، خیر کا کام آگے بڑھنے دے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ لأقعدن کے معنی میں بیٹھ کے رکاوٹ بنوں گا۔ ہاں، اب مسجد کو آنے کے لیے کتنی رکاوٹیں، دین پر چلنے کے لیے کتنی رکاوٹیں، اچھے کام کرنے کے لیے کتنی رکاوٹیں، یہ رکاوٹ ہرگز، یہ جو ہے نا شیطانی خصلت۔ لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آئیں گے تیرے بندے نا، جب آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کے آگے سے، میں ان کے پیچھے سے، میں ان کے دائیں سے، میں ان کے بائیں سے۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا۔ لیکن یہاں ایک عجیب نکتہ یہاں پر لکھا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ شیطان 4 جو ہے نا جہت بتایا، آگے پیچھے، اس میں ایک حکمت ہے۔ کیا ہے؟ آگے ہمارے کیا ہے؟ ہمارے آگے موت ہے، ہمارے آگے آخرت ہے۔ اب وہاں بہکائے گا ایسے کہ ہمیں بالکل موت کو بھلا دے گا، آخرت کو بھلا دے گا۔ ہمارے سامنے سب یاد ہے، موت یاد نہیں، ہمارے سامنے سب کچھ یاد ہے، آخرت یاد نہیں۔ ہاں، پیچھے کیا ہے؟ پیچھے دنیا ہے۔ وارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، حدیث میں فرمایا دیکھو آخرت سامنے ہے، دنیا پیچھے ہے، دنیا کی ساری دھن پیچھے لگا دے گا، دنیا۔ پھر رائٹ سائڈ پہ کیا ہے؟ فرمایا رائٹ سائڈ سے کیسے؟ نیکیاں ہیں، یہ نیکیوں سے دور کر دوں گا، نیکیوں سے دور کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کروں گا۔ اور لیفٹ سائڈ کیا ہے؟ ساری برائیاں۔ لَأُزَيِّنَنَّ، ایک جگہ قرآن میں فرمایا میں ان گناہوں کو، برائیوں کو خوبصورت کر دوں گا۔ ایک ایک گناہ اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے، دلچسپی ہو رہی ہے، رغبت ہے، بیٹھا گھنٹے لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کو مزین کر دیا، چاروں طرف سے اس کو بہکا رہا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، شیطان کا جملہ غور کرو، کیا کہہ رہا ذرا سوچو یہاں پہ۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کو اتنا بہکاؤں گا کہ اے اللہ تو ان میں کے اکثر کو کیا نہیں پائے گا؟ بے نمازی، کافر، مشرک، منافق، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میں اتنی محنت کروں گا کہ ان سب کو بے ایمان بنا کے چھوڑ دوں گا، میں ان سب کو بے نمازی بنا کے چھوڑ دوں گا، ان سب کو بدکار بنا کے چھوڑ دوں گا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک ہی جملہ فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، بہت سمپل لیتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ حضرت فرماتے ہیں ساری گمراہیوں کا دروازہ ناشکری ہے، ساری گمراہیوں کا دروازہ ناشکری ہے۔ ہاں، ساری نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ناشکری کے ساتھ ہے تو اس کی نماز خطرے میں۔ ایک سخی سخاوت کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، ناشکری کا مزاج ہے، اس کی سخاوت خطرے میں ہے۔ ہاں، ایک آدمی دین کی بات کر رہا ہے لیکن مزاج میں ناشکری ہے، اس کی دین کی کام کرنا وہ ناشکری، وہ خطرے میں۔ یہ ناشکری اتنی خطرناک چیز ہے۔
ہم سمجھتے نہیں ہم کتنی بڑی چیز. یہ گمراہیوں کا دروازہ ہے، یہ بنیاد ہے، یہیں سے آدمی بھٹکتا ہے. اور ناشکری کی انتہا تو کفر ہے، لیکن جو ہے نا جس درجے میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ کتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کو اللہ کی رضا پر لگانا، اس نعمت کو نافرمانی پر لگانا، یہ ناشکری. اب آدمی سوچے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو نہیں پائے گا ان میں کہ اکثر کو شکر گزار. سب کو ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا. یہ ہے میری گمراہی کا راستہ. دیکھو نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا پورا بتا دیے. بھائی دیکھو شیطان کون ہے، اس نے کیا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیے. لیکن ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا بہت کمزور ہے وہ. اگر تم ذرا سا ہمت کر لو نا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی تقریریں، اس کی باتیں اللہ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ بیان فرمائے. سورہ ابراہیم میں ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فیہ وما کان لی علیکم. قیامت کے دن تقریر ہوگی شیطان کی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا پکڑ کے لائیں گے، وہ کہے گا پورا ایک 4-5 لائن کی پوری بات ہے اس کی. اس کا کام صرف راستہ بتانا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پوچھے اتنا شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ اتنا شیطان جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسے اس کے پلان ہیں. سورہ نساء میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. وہ کیا ہے وہ میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جو ہے اپنے عقیدوں کو بدلیں، ان کی تمنائیں بگڑیں، ان کا عمل بگڑے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کریں. اتنا شیطان بہکاتا ہے. تو اس شیطان کو بہکایا کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا. شیطان کو اس کے نفس نے. تو نفس یہ کہتے ہیں نا آستین کا سانپ ہے، اندر کا جو ہے دشمن ہے. اندر کا دشمن ہے. بولو بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایک ہے نا، اس کو کیسے قابو میں کیا جائے؟ اس کو قابو میں پانے کے لیے سب سے بڑی بنیاد سنت ہے. نفس قابو میں آتا ہے سنت سے، مجاہدے سے، کسی کے جو ہے نا ماتحت میں رہنے سے، کسی کی مطلب تربیت سے. ورنہ تو جو ہے نا آدمی جو ہے اللہ نفس کی جو ہے نا کیا کہیں، نفس تو جو ہے شیطان کو بگاڑا ہے. سوچے شیطان کو بگاڑا ہے. ہماری نصیحت میں کتنا نفس شامل ہوتا ہے، ہماری خیر کی کام میں کتنا نفس شامل ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر آخر میں اللہ نے فیصلہ سنایا. قَالَ اخرج مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا. نکل جا یہاں سے. دو باتیں، مذءوبا مدحورا، عیب کے ساتھ. مذءوب ہم کہتے ہیں بہت ہی بری حالت کے ساتھ نکل، اور مدحورا دھتکارتے ہوئے، یعنی کہتے ہیں نا نکل جا ذلیل ہو کر. دھتکارتے ہوئے اللہ نے اس کو بڑی ذلت کے ساتھ نکالا. لمن تبعک منہم، جس شخص نے بھی تیرے پیچھے چلا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم کو بھر دوں گا، میں بھر دوں گا جہنم کو. یہ باتیں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمائی. آگے جو ہے نا اللہ نے اس کو نکالا. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ رہیے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں. پھر وہاں شیطان جو ہے نا ان کے ساتھ کیا کیا اگلی آیتوں میں. تو بہرکیف یہ 8 آیتیں ہیں بڑی، یعنی اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم اپنے مقام کو پہچانو. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ انسان اللہ نے ہمیں بنایا. انسان بننے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، عبدیت، اللہ کی عبادت ہے. اور کتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے فرشتوں کو جو ہے نا جھکایا، مطلب یہ اشرف المخلوقات بنا کر کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ تم فرشتوں سے آگے بڑھ سکتے ہو. فرشتوں سے آگے بڑھ سکتے ہو، فرشتے تمہاری خدمت میں رہ سکتے ہیں.
لیکن ایک ہمیشہ دشمن ہے، وہ شیطان ہے. اس نے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کی نافرمانی کی بنیاد کیا ہے؟ اس نے عقل چلائی اللہ کے حکم کے. عقل چلائی، سیدھی بات ہے. اللہ کے حکم جب آیا تو اللہ نے عقل چلائی. اس نے عقل چلائی، شیطان نے کہنے لگی کہ میں بہتر ہوں، میں جو ہے نا آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. کہیں میں ہمیشہ یہ سوچنا جب بھی کوئی بات کہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، کیا مطلب ہے؟ اذا امرتک، بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اسلام میں یہ ہے، شریعت میں یہ ہے. میری عقل میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، وہ بڑی بات کی بات ہے. آ گیا کوئی بات نہیں، نہیں آیا حکم اللہ کا ہے. حکم اللہ کا، حکم آنے کے بعد پھر آدمی عقل چلائے، نہیں یہ اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں نہیں ہے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ویسا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے.